اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیہ کریمہ خصوصاً یہود کے علماء کے لیے نازل ہوئی اور عام طور پر ہر ایک کے لیے۔ یہود کے علماء کہ جو نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے لوگوں میں اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم نے جو پچھلی کتابوں کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، تورات کے اندر جو پڑھا کہ نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہوں گے، جو کتاب ان پر نازل ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب ہوگی، اور جو دین اسلام وہ لے کے آئیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین ہوگا، اور شریعت محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا پیغام لے کے آئیں گے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی لوگ کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا درس دیتے تھے، یہی لوگ منحرف ہو گئے، پلٹ گئے، اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے، اپنی عمارتوں کو بچانے کے لیے، اپنی سرداریوں کو بچانے کے لیے، اپنی برادریوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے انکار کیا، اور نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے کتابوں کو پڑھا بھی تھا، ان کو پتہ بھی تھا، ان کو نشانیاں بھی معلوم تھیں، کتاب کی تلاوت بھی انہوں نے کی تھی، کتاب کے اندر جو جو نشانیاں انہوں نے دیکھی تھی وہ ساری پوری بھی ہو چکی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ عام طور پر یہ ان لوگوں کے لیے، یہود کے علماء کے لیے، اور خاص طور پر یہ یہود کے علماء کے لیے اور عام طور پر تمام انسانوں کے لیے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گی۔ جب یہ لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے، جنت کے اندر سے آنے والی خوبصورت خوشبو کو سونگیں گے، جنت کے در و دیوار دیکھیں گے، جنت کے محلات دیکھیں گے، جنت کے اندر رہنے والوں کی طرف ان کی نظر پڑے گی، تو پھر حکم دیا جائے گا کہ ان کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے اندر ڈال دو۔ یہ اس وقت چیخیں گے، روئیں گے اور یہ عرض کریں گے کہ اللہ تو ہمیں جنت کی خوشبو کے پاس نہ لے کے جاتا، ہمیں جنت کا نظارہ نہ کرواتا، ہم جنت کے محلات نہ دیکھتے، ہم جنت کے در و دیوار نہ دیکھتے، ہمیں جنت کی آرائش و زیبائش نہ دیکھتے، ہمیں دوزخ کے اندر پھینک دیتا تو دوزخ میں جانا ہمارے لیے آسان ہوتا۔ اب جب کہ ہم نے جنت کی خوشبو کو سونگ لیا، جنت کے در و دیواروں کو دیکھ لیا، اب ہمارا جانا، دوزخ میں جانا، یہ ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ارشاد فرمائے گی تو تم بھی تو میرے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، جب تم جلوت میں ہوتے تھے تو تم اچھے بن جاتے تھے، نیک بن جاتے تھے، سجود کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، اور جب تم اکیلے میں ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے، پھر تم گناہ کرتے تھے، اور گناہ کر کر کے تم میرا مقابلہ کرتے تھے۔ جب تم دنیا میں ایسا کرتے تھے، جلوت میں کچھ ہوتے تھے، خلوت میں کچھ ہوتے تھے، تو آج میں نے بھی تمہیں جنت دکھائی تاکہ اگر تم جس طرح کے جلوت میں تھے اسی طرح کے خلوت میں ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا۔ گو تم نے ایسا نہیں کیا، اب تمہارا ٹھکانہ وہی دوزخ ہے جو ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے کہ جنہوں نے مجھے ناراض کیا۔